نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج یہاں جس مقصد سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ ایک انتہائی عظیم ترین مقصد ہے، وہ یہ کہ آج ہی کے دن 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامیت سے آزاد ہوا تھا۔ ہمارا یہ خوبصورت ترین ملک ہندوستان، جو بے شمار خصوصیتوں اور خوبصورتیوں کا مالک ہے، یہ ملک ایک دن ایسا ہو گیا کہ انگریزوں کا غلام بن گیا تھا۔ اس ملک میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے مسلمان بادشاہ اس ملک پر حکومت کرتے رہے۔ تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی اور اس ہندوستان کو ہندوستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ مسلم بادشاہوں نے اس ملک کی سرحدوں کو اتنا طویل ترین کر دیا کہ افغانستان سے لے کر برما تک، سری لنکا سے لے کر کے ادھر مالدیپ وغیرہ تک ہندوستان کی سرحدوں کو پھیلا دیا تھا۔ ہندوستان اتنا عظیم ترین اور مضبوط ترین ملک تھا کہ دنیا کے سامنے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا تھا، لیکن بیچ میں تقریباً 1601 عیسوی میں ہندوستان کا جب بادشاہ جہانگیر تھا، اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی لندن کی ہندوستان آئی، جس نے ہندوستان میں تجارت اور بزنس کرنے کا عہد و پیمان لیا اور ہندوستان میں اپنے مال بیچنے اور ہندوستانی پروڈکٹ کو اور ہندوستان کے سامان کو باہر دیشوں میں بیچنے کا عہد و معاہدہ ہوا۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ باہر کی کمپنیاں دنیا بھر میں پھیلتی ہیں، کسی ملک کی کمپنی کسی دوسرے ملک میں جا کر تجارت کرتی ہے، بزنس کرتی ہے۔ اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آئی تھی تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ارادے بدلتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے جہاں ملک میں اپنی تجارت پھیلائی، اپنی بزنس کو بڑھاوا دیا، وہیں ان لوگوں کے ارادوں میں اس ملک پر قبضہ کرنا بھی تھا۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے اس ملک پر 100 سال بعد تقریباً آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ قبضہ کرتے کرتے اس ملک پر ان کی حکومت 1857 کے بعد مکمل طور پر نافذ ہو گئی۔ 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً یہ 90 سال مکمل انگریزوں نے حکومت کی ہے۔ اگرچہ 1857 سے پہلے بھی انگریز اس دیش پر اکثریت پر قابض ہو چکے تھے، چنانچہ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے لیے بے شمار لڑائیاں لڑیں، کیونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینی گئی تھی، اقتدار مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اسی لیے مسلمانوں نے ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے بے شمار جنگیں لڑیں، بہت سارا خون بہایا، گردنیں کٹائیں، اور پھر جا کر 1947 میں 15 اگست کے دن یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی کی لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ملک کی آزادی کی لڑائی شروع ہوتی ہے
ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لڑائی سے جو 1799 میں لڑی گئی ہے، آج ہمیں غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے، آج ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان ملک کی آزادی کے لیے اپنی تاریخ بھولتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ ہمیں خود فکر ہے اپنی تاریخ محفوظ رکھنے کی، نہ ہمیں فکر ہے اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کی، اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں کسی طرح کا کوئی تجسس ہے کہ ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ آج اسکولی نصاب سے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اور ملک میں جو تاریخیں بتائی بھی جاتی ہیں وہ انتہائی ناقص اور مسلم ناموں کو بالکل ہٹا کر ایسا بتایا جاتا ہے کہ گویا مسلمانوں کا اس ملک کی آزادی میں اتنا کوئی خاص حصہ نہیں رہا ہے، جبکہ یقین جانیں تاریخ شاہد ہے کہ 100 سال تک 1857 سے پہلے بھی 100 سال تک یہ مسلمان اکیلے لڑتے رہے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کو جب انگریزوں نے شہید کر دیا تھا تو ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اب اس ہندوستان میں ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا ٹیپو سلطان کی شہادت کو ہم بھول جائیں گے؟ کیا ٹیپو سلطان کی شہادت اس ملک کی آزادی کی شہادت نہیں تھی؟ کیا سراج الدولہ کی شہادت اس ملک کی آزادی کی لڑائی نہیں تھی؟ کیا علماء صادق پور، کیا جنگ بکسر، کیا پلاسی کی جنگ، یہ ساری جنگیں بھلا دی جائیں گی جو 1857 سے بھی 100 سال پرانی جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں؟ بالا کوٹ کی لڑائی کو ہم بھلا دیں گے؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی تاریخ نہیں بھلائیں گے۔ ہم نے اپنی تاریخ یاد کرنے کے لیے، اپنی تاریخ محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس شخصیات ہیں، ہمارے پاس صحیح تاریخ جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم اپنی نسلوں تک اپنی تاریخ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی تاریخ یاد نہ رکھی، اگر آپ نے اپنی قوم کی تاریخ کو یاد نہ کیا، اگر آپ نے خود اپنی قوم کو بھلا دیا، تو یاد رکھنا ہندوستان کا مستقبل تمہیں جینے نہیں دے گا۔ ہندوستان کے مستقبل میں، کل کے ہندوستان میں ان مسلمانوں کو پھر یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان شہیدان وطن کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر ہم خود اپنے شہیدوں کو بھلا دیے۔ ہم نے ہمارے ان شہداء کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1803 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے ہیں، بڑے عالم ہیں۔ جب انہوں نے انگریزوں کے طرف سے ملک میں جبر دیکھا، ادھر ٹیپو سلطان کی بھی شہادت ہو گئی اور انگریز نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور کہا کہ ہندوستان میں اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جس جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی جہاد نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، اسی جہاد کے فتوے نے ہندوستان میں کھلبلی مچا دی تھی، پوری انگریز حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمان اس ملک کی لڑائی کے لیے لڑتے رہے۔ پھر 1830-31 کے زمانے میں بالا کوٹ میں لڑائی ہوئی، جس میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سید احمد شہید رائے بریلوی اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ، ان لوگوں کی قیادت میں وہ لڑائی ہوئی اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں وہ دونوں شہید ہو گئے۔ پھر ان کے بچے ہوئے لوگ، ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ، ان کے اسٹوڈنٹ نے مل کر
اس تحریک کو آگے بڑھایا اور یہ لڑائی چلتی رہی۔ پھر پلاسی کی جنگ ہوئی، علماء صادق پور کی لڑائی ہے، بکسر کی جنگ ہے، پلاسی کی جنگ ہے، یہ ساری لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اور پھر لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ علماء دیوبند نے مل کر یہ منظم تیاری کی کہ اب جا کر کے ہمیں ملک کی آزادی کے لیے کچھ اور مضبوط پلاننگ کرنی ہوگی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند نے کئی محاذ سنبھالے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، حجت اللہ فی الارض اور حجت الاسلام ہیں، انہوں نے مل ایک منظم پلاننگ کی اور 1857 کی جنگ آزادی کے شاملی کے محاذ پر آپ نے کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھالا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی قیادت میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت حافظ ضامن شہید اور بھی بہت سارے علماء کرام اس جنگ میں شریک تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستان میں ملک بھر سے بغاوتیں اٹھیں اور اس ملک کی آزادی کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس موقع پر جا کر ہمارے ملک کے ہندو بھائی بھی ہماری آزادی میں شریک ہوئے، ورنہ 1857 سے پہلے کتنے دنوں تک مسلمان اکیلے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے، اکیلے مسلمان قربانی دیتے رہے۔ لیکن 1857 میں جا کر ہمارے برادران وطن بھی شریک ہوئے، لیکن ان کی تعداد کوئی خاص نہیں تھی، ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی۔ بعد میں چل کر جب ان کو لگنے لگا کہ اب ملک کی آزادی کے لیے منظم طریقے پر ہمیں لڑنا چاہیے، اخیر دور میں جب جا کر گاندھی جی، نہرو جی اور اس طرح سبھاش چندر بوس وغیرہ بڑے ہندو لیڈران جب سامنے آئے، تب جا کر ایک منظم طریقے پر یہ لوگ شریک ہوئے، ورنہ آزادی کی جنگ اس سے پہلے تاریخ میں مسلم اکیلے لڑتے رہے ہیں۔ لیکن آج ان لوگوں کی تاریخ سی بتائی جاتی ہے۔ ہم اس تاریخ کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہمارے آباء و اجداد کو بھلا دینا، ہمارے آباء و اجداد کا نام مٹا دینا اور یہ کوشش کرنا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں رہا ہے، ہندوستان کی آزادی صرف مسلمانوں کے لیے اکیلے کی جنگ، ہندوؤں کی جنگ رہی ہے، ایسی کوششیں کرنا ہم اس کو کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور ایک بات کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں، جو قربانیاں دی گئیں، برادران وطن ہوں یا مسلمان ہوں، تمام ہندوستانیوں نے مل کر اس جنگ کو لڑا ہے، اس جنگ کو جیتا ہے، اور سبوں کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبوں کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں۔ تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا 1947 میں۔ 1947 15 اگست میں جب یہ ملک آزاد ہوا، انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی، تو اس ملک میں اس وقت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ آگے تک ہم 15 اگست منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اس معنی کر کے ہمیں آزادی ملی، اور ہمارے شہیدان وطن کو ہم سلام پیش کریں گے، سلام الفت پیش کریں گے ان شہیدوں کو، ان جانبازوں کو کہ جنہوں نے ہمیں آزاد کرانے کے لیے، جنہوں نے اپنی زمین کو آزاد کرانے کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، انہوں نے ساری تکلیفیں سہیں، جیلوں کی مصیبتیں کاٹیں، کالے پانی کی سزا انہوں نے جھیلی، ہر طرح کی سزائیں کاٹ لی انہوں نے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بعد میں ریشمی رومال تحریک چلائی، جس تحریک نے ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا تھا، جس تحریک نے آزادی کی روح پھونک دی تھی ملک میں، یہی وجہ ہے کہ انگریز حکومت کھلبلا سی گئی تھی۔ اس ریشمی رومال تحریک نے کس قدر کامیابی دکھائی اور آزادی کے لیے کس قدر اس ملک کو بیدار کیا، اس تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ ریشمی رومال تحریک آزادی کی بڑی تحریکوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنے بھی نعرے دیے گئے، جس قدر تحریکیں چلائی گئیں، سب سے زیادہ تحریکیں اور سب سے زیادہ نعرے ہم مسلمانوں کی طرف سے ہی دیے گئے، مسلمان ہی بیدار ہوئے۔ لیکن آج ہم خود کو بھلا رہے ہیں، آج ہم آزادی کے خاطر آزادی کی قربانیوں کو یاد تو کرتے ہیں،
لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قاسم نانوتوی کون تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ رشید احمد گنگوئی کون تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ اشفاق اللہ خاں کون تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، اور ہم اس کے علاوہ دوسرے ہزارہا نام ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا ہے، جن کو آج ہمارے نسلوں کو یہ نام معلوم نہیں کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا ان کی قربانیاں تھیں، کیا ان کی یادیں اس ملک میں پیوستہ ہیں، اس ملک کی خاطر ان کی کیا قربانیاں ہیں۔ عزیز بچوں، یاد رکھنا کہ اپنی نسلوں کی قربانیاں بھلا دینا، کبھی اپنے قوم کو بھلا نہ دینا۔ اس ملک میں جینا ہے، سر بلند کر کے جینا ہے، سر فخر کے ساتھ اونچا کر کے جینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کہ اپنی تاریخ یاد رکھنی ہوگی، اپنے قوم کو یاد رکھنا ہوگا، اور تمہیں بتانا ہوگا اپنی قوم کو کہ تمہاری قوم نے، تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے باپ داداؤں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، مٹایا ہے، کس قدر انہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ظاہری طور پر ناکامی ہوئی، اس کے بعد 1866 میں چل کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی تاکہ اس ملک کی جنگ آزادی میں ایسے سپوت تیار کیے جائیں، ایسے مرد مجاہد تیار کیے جائیں جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں، جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ سکیں۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم ملک کی آزادی کو یاد کرتے کرتے اپنا ایمان بھول جاتے ہیں، ہم اپنا اسلام بھول جاتے ہیں، ہم ایسے کلمے اور ایسے نعرے، ایسے سلوگن اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ جن کو کہنے نہ کہنے کے لیے ہمارے علماء نے بہت زیادہ حکومت وقت سے اختلاف کیا، ٹکرایا اور ان سے بحث و مباحثہ کر کے جیت حاصل کی کہ وندے ماترم جیسے گیت کو ہم نہیں گا سکتے، ہم وندے ماترم جیسے نعرے کو نہیں بلند کر سکتے، کیونکہ وندے ماترم کا معنی ہوتا ہے اے ماں ہم تیری وندنا کرتے ہیں، یعنی ہندوستان کو ماں کہہ کر کے، دیوی کہہ کر کے پکارا جاتا ہے اور اس کی وندنا یعنی پوجا کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کسی اور کی پوجا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، ایک مسلمان محض اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا سکتا ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ ہم وطن سے محبت اس قدر کرتے ہیں کہ اس وطن کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں، اپنی گردنیں کٹائی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام شہید ہوئے ہیں، علماء کرام اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ 30,000 سے 50,000 تک کی تعداد آتی ہے کہ 50,000 کے قریب علماء کرام کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی اور ان علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انگریزوں کے خلاف اس ملک میں علم بغاوت بلند کی تھی اور اپنے ملک کو آزاد کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، جس کی خاطر انہیں سزائیں دی گئیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے زبان سے کلمہ کفر نہیں نکالا۔ وندے ماترم کا نعرہ یہ ایک شرکیہ نعرہ ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے اور ایک مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یاد رکھنا بچوں کہ کبھی تم اپنے ایمان کا سودا نہ کر لینا۔ اپنے وطن سے محبت جتانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم شرک کر بیٹھیں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں۔ ہم نے اس ایمان کی حفاظت کی خاطر اس ملک کی حفاظت کی ہے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اس ملک کے ذرے ذرے کو بچانے کے لیے، اس ملک کے ذرے ذرے کو چمکانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ یاد رکھنا تم بھی کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، گردن کٹانی پڑے کٹائیں گے اس وطن کے لیے۔ کل بھی ہم نے اس وطن کو بچایا تھا، آج بھی اس جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس سیکولرزم کو بچانے کے لیے ہم ہر طرح کی لڑائیاں دینے کو تیار ہیں،
اگر آج بھی ہمارے ملک ہماری قربانی مانگے، ہم اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو اس ملک پر قربان کرنے کو آج بھی تیار ہیں۔ اس ملک سے ہم نے کل بھی وفا کی تھی، آج بھی وفا کرتے ہیں، لیکن اس ملک سے وفا کرنے اور اس ملک سے تعلق جتانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ ایمان کا سودا کر بیٹھیں، ہم ایسے نعرے لگائیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے، جس سے شرک ہو جائے، جس سے اللہ کی وحدانیت میں فرق پڑ جائے۔ اس لیے میرے بچوں، تمہیں یہ پیغام ہے میرا کہ تمہاری گردن کٹتی ہے، کٹنے دو، تمہیں طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، دینے دو۔ یہ ملک ہمارا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ ملک ہمارا رہے گا۔ نہ کل کسی میں طاقت تھی کہ ہمیں اس ملک سے باہر کر دیتا، انگریزوں نے بہت زیادہ پلاننگ کی، کوششیں کی، حربیں اختیار کی ہمیں اس ملک سے نکالنے کے لیے، اس ملک سے بے دخل کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ ہمیں نقصان اٹھانا ضرور پڑا، ہمیں قربانیاں ضرور دینی پڑی، ہمارے آباء اجداد کو ضرور مصیبتیں جھیلنی پڑی، لیکن انہوں نے گردن نہیں جھکائی، انہوں نے ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، انہوں نے اپنے سینوں کو پیش کیا کہ تمہارے پاس گولیاں ہیں، ہمارے سینوں میں داغ دو، ہمارے سینوں کو چھلنی کر دو، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہم اپنے دین و ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح ہم اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے، اس ملک کی وفا ہم جس طرح کل کرتے تھے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم کل مر مٹتے تھے، اسی طرح ہم اپنے دین کے لیے بھی مر مٹنے کو تیار ہیں۔ ہم نہ اپنے دین سے دور ہو سکتے ہیں، نہ اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، نہ اپنے ملک سے کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا ملک بھی عزیز ہے، ہمارے لیے ہمارا دین بھی ہمیں عزیز ترین ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب ہمیں اسی قدر محبوب ہے جس قدر ہمارا یہ ملک ہمیں محبوب ہے، کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو آج کیوں ہم چھوٹے چھوٹی باتوں کے لیے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں؟ اسی لیے کبھی بھی اپنے زبان سے وندے ماترم کا نعرہ نہ لگانا، کیونکہ اس میں شرک پایا جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ پھر آپ بھی تو وہی وندے ماترم کو دوہرا کر کے آپ بتا رہے ہیں، تو یاد رکھنا یہ اصول ہے شریعت کا، دین کا، کہ کسی کفر کی قباحت بیان کرنے کے لیے اس کو نقل کر سکتے ہیں۔ کفر کو نقل کرنے سے، شرک کو بیان کرنے سے وہ شرک نہیں ہو جاتا۔ میں بتا رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ میرے بچوں، آپ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، میرے بچوں آپ کبھی اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ وطن سے محبت ثابت کرنے کے لیے، آپ وطن کے وفادار ثابت ہونے کے لیے آپ کو وندے ماترم کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے آباء اجداد نے، آپ کے باپ داداؤں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو اس وطن سے محبت اور وفاداری کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی قوم کی تاریخ یاد رکھ لی، اگر آپ نے اپنے آباء اجداد کی تاریخ محفوظ کر لیا، تو دنیا کا کوئی مائکا لال وہ نہیں ہے پیدا ہوا جو آپ کو کہیں شرمندہ کرے یا آپ کو کہیں شرمندہ ہونا پڑے اپنے آباء اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے، اپنے قوم کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اور آج بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے مسلمان جس طرح سے سینا سپر ہو کر امن کی دعوتیں دے رہا ہے، آج ملک کو خراب کرنے کے لیے، آج ملک کی گنگا زمنی تہذیب کو مٹانے کے لیے، آج اس ملک کو ہر طرح سے لاچار اور مجبور کرنے کے لیے جس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن آج بھی مسلمان امن کا جھنڈا لہراتا ہے۔ آج بھی مسلمان اس ملک کو سالم رکھنے کے لیے، اس ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمان ہر طرف سے امن کی دعوتیں دے رہا ہے۔ اور ان ملک میں پھیلے یہ مدارس اسلامیہ، یہ مدارس کے جال، یہ تمام کے تمام اپنے ملک سے وفا سکھا رہے ہیں۔ یہ مدارس، یہ مساجد ملک کے تحفظ میں کردار ادا کر رہے تھے کل بھی اور آج بھی ہم اس ملک کی وفا کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے قربانیاں
قربانیاں دے رہے ہیں، اس ملک کو بچانے کے لیے امن و سلامتی کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن امن و سلامتی کا نعرہ دینا اچھی بات ہے، اس ملک کی حفاظت کے لیے کوششیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن ان تمام کے بیچ میرے بچوں کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم بھی کہیں وندے ماترم کے نعرے میں پڑ جاؤ اور اس کی خرابیاں تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں بتایا جائے کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا ہے، تم نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو یاد رکھو۔ اور پھر ایک بار اخیر میں ہم اپنے ملک کے شہیدوں کو سلام الفت پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کی قربانیوں کے صدقے ہمارا ملک آزاد ہوا۔